مبارکہ کی تلاوت کی آپ کے سامنے 18واں سپارہ سورہ نور، اس کی آیت مبارکہ تلاوت کی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سننے کے قابل ہے اور سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے قابل ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور ان کی زندگیاں دیکھیں۔ یہ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کی تشریح خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی، تو انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا، کچھ صحابہ اکرام بھی اس پروپیگنڈا کا غلط فہمی کا شکار ہو۔ ان میں سے ایک صحابی جس کا ذکر اس آیت میں ہے، ان کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، اور یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سگے بھانجے ہیں، انتہائی غریب تھے، مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مالی حالت بہت کمزور۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر کا سارا خرچ اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، بھانجے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور گھر کا سارا خرچ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کا اپنے ذمہ لیے ہوا ہے۔ اب جب منافقین نے تہمت لگائی، مسلمان تو ایک سوچ نہیں سکتا نا کہ نبی کی بیوی کے بارے میں، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ ہے جس طرح نبی پاک پاکیزہ، نبی کے اہل بیت بھی پاک پاکیزہ۔ تہمت ہمیشہ منافقین لگاتے اور قیامت تک لگاتے رہے گی اور لگا رہے ہیں، قیامت تک لگاتے رہیں گے۔ لیکن ایمان والے کے لیے کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیا کرو کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے بہن بھائی کو لڑانے والا کوئی شخص ہو، وہ تمہیں اعتماد والا لگتا ہو، یقین دلا رہا ہو، لیکن بات جھوٹی ہو، لیکن معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات کرے اس کی بات سنیں، لیکن اس کی تصدیق کریں کہ اس کی بات ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ خیر، منافقین نے تہمت لگائی، کیونکہ منافق کا کام یہی ہے کہ جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، جب بھی جھگڑا کرے گا گالاں گلوچ کرے گا۔ یہ چاروں نشانیاں منافقین کی ہیں، مسلمان کی نہیں ہے، لیکن اگر میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن پاک 5واں سپارہ آخری صفحہ، اللہ فرما رہے ہیں جہنم کا سب سے نچلا گڑھا جو ہے وہ منافقین کے لیے تیار۔ تو مجھے اور آپ کو ان 4 بری عادتوں سے بچنا چاہیے۔ خیر، منافقین نے پروپیگنڈا کیا، کچھ صحابہ غلط فہمی کا شکار اس پروپیگنڈے کا حصہ بنے، ان میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، اور یہ ہیں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھانجے، اور ان کا خرچ بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذمہ، ان کا خرچ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذمہ۔ انہوں نے وہ بھی اس پروپیگنڈے کا حصہ بن گئے۔ خیر، جب اللہ نے قرآن کی یہ آیات اتار دی، سورہ نور کی 18 آیات مبارکہ، اما عائشہ کی شان میں، اما عائشہ کی پاک دامنی میں، پاکیزگی میں جب آیات مبارکہ اتاری، اب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والد ہیں، اور والدین اپنی اولاد کے بارے میں، خاص طور پر بیٹی کے بارے میں بہت حساس ہیں، بات برداشت نہیں کرتے۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور اس کے اوپر جو الزام لگا، اس کا الزام میں حصہ بننے والا بھانجا، وہ بھی وہ جس کا خرچ بھی ابوبکر کے ذمہ، خرچ بھی ابوبکر کے ذمہ۔ اب جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے قسم کھا لی
اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس بھانجے کو کچھ بھی نہیں دوں گا، قسم کھا لی. اور قرآن نے اس قسم کو ذکر کیا، یہ جو ہے تو برکہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسم کھا لی اللہ کی قسم آج کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا. کیوں؟ بھانجا ہے، اس کا خرچ بھی میرے ذمہ ہے، اور یہ میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کہے. منافقین کہتے تو کہتے رہے، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرا گھر کا فرد جب ایسے کر رہا ہے یہ تو ناقابل برداشت ہے. قسم کھا لی. قسم کھانے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَأْتَلِ، قسم نہ کھائیں اولو الفضل منکم، تم میں سے جو شخص صاحب فضیلت ہے، صاحب فضیلت شخص، اولو الفضل شخص. تمام مفسرین نے لکھا اس سے مراد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ. ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آپ قسم نہ کھائیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، بلکہ آپ تو وسعت پیدا کریں. أَيُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینے میں، مثلا رشتہ دار ایسا کہ بھانجے، والمساکین، اور مسکین غریب بھی ہیں، والمہاجرین، مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وَلْيَعْفُوا، ہاں معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو. یہ ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ اگر کسی کو ہم کچھ دیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اپنے رشتہ دار کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، پھر رشتہ دار بھی رشتہ دار سے لینے کے لیے بھی تیار نہیں. کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ میرا جینا حرام کر دے گا. دے گا تو صحیح، لیکن ساری زندگی سنائے گا میں نے اپنے بھانجے کو، بھتیجے کو، فلاں کو، اپنے کزن کو، اپنے غریب رشتہ دار کو میں نے مکان دیا، میں نے مکان کرایہ پہ رہتا تھا، کرایہ میں نہیں لیتا تھا، میں یہ نہیں کرتا تھا. وہ ساری زندگی سناتے رہے گا جب تک مرتا رہے گا. اس لیے آج کے رشتہ دار بھی سیانے بن کے وہ اپنے رشتہ داروں سے مدد نہیں لیتے، جانتے ہیں کہ یہ جینا حرام، تو غیر سے لے لیں گے کہ وہ جانتا کہ غیر کبھی احسان نہیں جتا رہے گا. میرا اور آپ کا تو یہ کردار ہے. تو قرآن پاک کے اندر کیا ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے بھی صحابی رسول، لیکن کیا کہا؟ یعفو، اللہ فرما رہا ہے بھی معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کر دو. میرے اور آپ کے لیے بھی تو رہنمائی ہے نا کہ اگر کسی ماتحت سے، کسی ملازم سے جو ہمارے نیچے ہے، اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی نہیں، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، بیٹی کو بتو مت لگانا، یہ کون سی چھوٹی غلطی تھی، تو اس سے درگزر کرے، اسے معاف کر دے، اسے ملازمت سے نکالے نہیں، دھتکارے نہیں. اگر امداد کر رہے ہیں امداد بند نہ کریں. آپ اللہ کے لیے دیتے تو دیتے رہیں، ہاں لوگوں کے لیے دیتے، دکھلاوے کے پھر میں چکنا دیتے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں محبت بھی کرے گا، تمہیں معاف بھی کر دے گا. واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے اور رحم فرمانے والا ہے. اس واقعے سے ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے دیکھ لیجیے